الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، تمام حاضرین خطبہ جمعہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صبح و شام اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اللہ تعالی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں. ذکر الہی بڑی چیز ہے. ذکر الہی طمانینت قلب کا حقیقی سامان ہے. اسی طرح سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے مضمون سے اپنے گرد جمع کرنا چاہیے. جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں اس کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں آپ کو سب کو اپنی امت کو اس بات کا. میں نے ابھی سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں جو پہلا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے، آخرت کی آگ سے. اس آیت کریمہ کا اتنا حصہ ہی ذکر کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام علماء کتاب و سنت، تمام مفسرین، تمام علماء دین، علماء اسلام
نے یہ بات ذکر کی ہے، اساسی بات جو ہے سب کے نزدیک کہ یہ آیت کریمہ در حقیقت ہر صاحب ایمان کو خود دینی راہ پر ایمان اور عمل صالح اپناتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے بال بچوں کو بھی دین و ایمان کی باتیں بتاتے سکھاتے اچھے نیک اعمال اور بہترین عمدہ اخلاق کی تعلیم و تربیت دیتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام پر لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آخرت میں ملیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب و عقاب نار آخرت سے چھٹکارا مل جائے۔ اور اس طرح سے یہ آیت کریمہ بنیادی طور پر ہر بندہ مومن کو اس کے بال بچوں کی اسلامی دینی تربیت کا حکم دیتی ہے۔ میں آج کے خطبے میں قرآن کریم ہی کی آیات کی روشنی میں سورہ لقمان کی کچھ آیتوں کی بس سرسری ترجمانی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بتانے کے لیے کہ اولاد کی تربیت کن خطوط پر کن نقوش پر ہونی چاہیے، کیا باتیں ان کو بتائی جائیں، کیا سکھائی جائیں، کس ڈھنگ سے انہیں تعلیم دی جائے اور ان کی تربیت کی جائے، باپ کن کن باتوں کی اسے نصیحت کرے، پند و موعظت سے نوازے۔ اس کے لیے حقیقت تو یہ ہے کہ دین و ایمان کی ساری باتیں اور ایمان اور عمل صالح اور اخلاقیات کے سارے نقوش و دروس ہیں کہ جن پر تربیت اولاد کی ہونی چاہیے اور کی جانی چاہیے، لیکن اس کا ایک نمونہ سورہ لقمان میں یوں ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے اس حکمت سے نوازے ہوئے بندے نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، وصیتیں کی تھی، کچھ بند و موعظت کیا تھا، اور اس طرح سے ہمارے لیے قرآن پاک کی ان آیات میں جو سورہ لقمان کی ہیں، جس میں لقمان کی وصیتوں کا ان کی نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، ہمارے لیے سامان درس اور سامان عبرت اور نقش راہ موجود ہے۔ اس لیے میں سرسری خالی انہی نکات کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں اور انہی وصیتوں کے عناوین ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو شریعت کے دیگر تمام دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں مطلوب ہے ہمارے لیے کہ وہی چیز ہونی چاہیے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کی وصیت اور اس کی نصیحت، اور اسی کے تحت بند و موعظت، اور بالخصوص کہ انسان اپنے آپ کو پہلے ایمان اور رسالے سے آراستہ کرے اور اپنے بال بچوں کو، بیٹا ہو بیٹی ہو، ہر ایک کو انہی خطوط اور انہی نقوش اور اسی جال و منزل کی تلاش میں لگا دے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ قرآن پاک کی آیات کو میں نے کہا کہ میں سرسری طور پر صرف سرخیاں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ذکر کیا اللہ جل وعلا نے اپنے اس حکیم بندے کی نصیحتوں کو، اور یہاں یہ جملہ میں اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ لقمان حکیم کو لقمان حکیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی کی باتیں بتائی تھی،
وہ حکیم نہیں جو ہم عام طور پر ڈاکٹر کے معنی میں اور طبیب کے معنی میں، معالج کے معنی میں لیتے ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آ گئی، ورنہ قرآن عظیم کی آیات کی روشنی میں اور ان کے ان اقوال کی روشنی میں، ان کی ان اصول کی روشنی میں کہیں سے یہ نہیں جھلکتا، اشارہ تک نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی طبابت کی بات کی ہو۔ حکیم اس لیے لقب ہوا کہ اللہ جل وعلا نے اسی سورہ میں جب ان کے ذکر کا آغاز کیا تو ہدایت کیا، یوں کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دیا تھا۔ اور حکمت اصل میں کہتے ہیں وہ باتیں جو عقل و دانش کے موافق بھی ہوں اور شریعت کے مطابق بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں سے اور اس کے محبوبات میں سے ہوں، ایسی ہی باتوں کو حکمت کہا جاتا ہے۔ یعنی دین کی بات، شریعت کی بات، اس کی اساسیات جو ہوتی ہیں وہ مجموعی طور پر حکمت کہلاتی ہیں، اور اسی لیے تو اللہ جل وعلا نے کہا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو حکمت دے دیا گیا، یعنی جس کو دین کی بنیادی باتوں کی توفیق مل گئی، فقط اوتیا خیرا کثیرا، وہ بہت زیادہ خیر دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں ان وصیتوں کے سرخیوں کو ذکر کر رہا ہوں آیات پڑھتے ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور آپ اے میرے پیغمبر یاد کرو وہ زمانہ، وہ وقت، وہ بات کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً بے شک شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پہلی وصیت ہمیں اپنے اولاد کو اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ توحید اپنائیں اور شرک سے باز رہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام کی زبان پر جو اللہ جل وعلا نے پہلی بات کہی ہے جس کی انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، وہ ہے شرک نہ کرنے کی، اور لفظ اتنا ہی آیا کہ لا تشرک باللہ، اور یہ نہیں کہا کہ توحید تم اختیار کر لو، اس لیے کہ یاد رہے کہ مسئلہ توحید اہم ہے، اور مسئلہ توحید کا حقیقی مفہوم ہے کہ پہلے کفر بالطاغوت ہونی چاہیے، غیر اللہ کا انکار ہونا چاہیے، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے اور ساجیدار بنانے کا پہلے ذکر آنا چاہیے، دل و دماغ میں بھی اور قلب و زبان پر بھی اور ہر طرح کے عملی طور پر بھی۔ اور اس طرح سے توحید کا جو مثبت پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے اور لائق عبادت ہے، یہ کہنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والی بات اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننے کو مستلزم ہے۔ لیکن اگر خالی یہ کہا جائے کہ توحید اختیار کرو تو اس کے ساتھ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس کو تو ایک مانتے اور جانتے رہو مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرو تو بھی توحید ہے، اور یہی وہ مغالطہ ہے۔ تو نہ جانے کتنے مومنوں کو، نہ جانے کتنے کلمہ گو کو، نہ جانے کتنے شہادتین کے اقرار کرنے والوں کو لاحق ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں یا کچھ عبادات فرائض وغیرہ بھی بجا لا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایسے بھی اعمال کر رہے ہیں جو شرک کے دائرے میں آتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ والا نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں۔ اور اس سے توحید کی عظمت یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی جاننا چاہیے کہ جس کے اندر سب سے پہلے تمام
باطل معبودوں کی نفی ہے، اور اس کے بعد حرف استثناء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت خالصہ کا اور اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کا ذکر ہے۔ دوسری نصیحت آگے کہتی، آگے لقمان نے اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کی کہ یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ یہ ان کی وصیت کا دوسرا عنوان ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیٹے اگر گناہ معصیت کی بات، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات اگر وہ ایک ذرے کے برابر بھی ہو اور خود تم اس برائی کرنے والے کی حیثیت سے کسی چٹان کے اندر ہو، پہاڑوں کے دامن میں، چٹانوں کے پیچھے، چٹانوں کے آڑ میں، یا آسمان میں، آسمان کی وسعتوں میں، اور فی الارض یا زمین میں، زمین کی پہنائیوں میں، یا اللہ اس کو لائے گا۔ یہ اصل نصیحت کا حاصل یہ ہے کہ گناہ چھپ کے بھی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو لطیف الخبیر ہے وہ باریک بھی دیکھنے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے کوئی گناہ اس لیے نہ کر بیٹھنا اور یہ سمجھ کر کے کہ اللہ تو نہیں گویا دیکھ رہا، اللہ نہیں جان رہا، اللہ نہیں سن رہا ہے۔ نہیں، تم کہیں بھی ہو، کائنات کے کسی گوشے میں ہو، تم کسی چٹان کے پیچھے ہو، چاہے آسمان کی وسعتوں میں، فضاؤں میں اگر تم ہو، یا زمین کی گہرائیوں اور اس کے کسی بھی آڑ اور اوٹ والے حصے میں ہو، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے۔ یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لائے گا۔ اور یہ اگر انسان کے اندر عقیدہ مستحکم طور پر دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر تصرفات سے واقف ہے، ہم کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام اقوال و اعمال کی خبر ہوتی ہے، وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، اس کے دائرے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ تو یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی اور بتانی چاہیے۔ اور اس کے بعد کی نصیحتوں کے الفاظ بڑے واضح اور مختصر، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم کرو، ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے تم روکتے رہو، واصبر علی ما اصابک، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کہ اس عمل میں اور اس کام میں جو مسائل تیرے سامنے آئیں اس پر تم صبر کرنا۔ تو یہ چار باتیں یہ کہ آیت کریمہ میں کہ نماز قائم کر، نماز کتنا اہم ہے اس پر زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نماز کی تلقین اور وصیت کرنی چاہیے، اور اس کی اہمیت کا احساس ان کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے، اور عملی طور پر نماز پڑھنے کے لیے انہیں حکم کرنا چاہیے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تو ہمارے دین کے اہم ترین مسائل اور خصوصیات میں سے ہے کہ معاشرے کے اندر حسنات کا فروغ ہوتا ہے، سیئات پہ قدغنیں لگتی ہیں، تبھی جب بھلائیوں کا حکم دینے والے موجود ہوتے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس طرح سے دعوت و ارشاد اور دعوت الخیر کے راہ میں کٹھنائیاں آنی ہی آنی ہیں، بلائیں اور مصائب سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے۔ کسی بھی مرشد کو، کسی بھی معلم خیر کو اور کسی بھی داعی اور مبلغ کو اس لیے اس راستے میں آنے والی تکالیف کو جھیلنا یوں چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ جل وعلا کے یہاں اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ بڑے دل گردے کی چیز ہے، تو یہ چیز بچوں کو بھی بتانی چاہیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اور اس کے بعد کے
جو عناوین ہیں تربیت کی سرخیوں کے وہ یہ ہیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم لوگوں کے سامنے اتراؤ نہیں، غرور و گھمنڈ نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ بنو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ کرو۔ تو تکبر اور غرور اور گھمنڈ اور اطراحت سے بچنا چاہیے، تواضع اور خاکساری اپنانی چاہیے۔ اور اس کے بعد کا آخری جو جملہ تھا لقمان کی وصیتوں کا جو انہوں نے اپنے بچے کے سامنے رکھی تھی، وہ یہ تھا کہ وقصد فی المشی، چلو تو بڑی سنجیدہ متوازن درمیانی چال چلو، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، باتیں کرو تو تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں، ان کلمات پر اگر ہم غور کریں، ان وصیتوں نصیحتوں پر جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور وہ ساری وصیتیں ایسی ہیں جو ہمارے دین میں مطلوب ہیں، بلکہ یہی مقصود اور مطلوب مومن ہے اور اس کے دلائل ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہوں، آپ ہوں، اغلب لوگ ہیں، اکثر لوگ ہیں کہ جو اس بات میں کوتاہ ہیں۔ ہم رات کی تاریکیوں میں نماز پڑھنے کے لیے خود آ جاتے ہیں، ہم صبح نیند سے بیدار ہو کر کے مان لیجیے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں باجماعت آ جاتے ہیں، لیکن میرا جو مسئلہ 7 سال کا نہیں، مسئلہ 15 نہیں، مسئلہ 20 سال تک کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ سو رہا ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی سونے دو، ابھی کیا اٹھنے کی ضرورت والی بات ہے۔ یہ مثال ہے غلطی کہ ہم ہر طرح سے کوتاہ ہیں۔ اپنا یہ لازمی فریضہ اور بچوں کی تربیت کا جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ والا نے اور اس کے رسول نے ڈالی ہے، اس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اچھی باتیں سننے اور ان میں سے اچھی کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں مومن صالح بنا اور ہمیں توفیق دے کہ اپنے اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں کہ وہ بھی نیک اور صالح بااخلاق بنیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من كل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح بناتنا، بنات الإسلام أجمعين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله